الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اے اہل نظر، علماء کرام، سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں آپ کی آمد کو سلام کہتے ہیں اور آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کی عزت جان مال کی اللہ حفاظت فرمائے، سب بیماروں کو اللہ صحت کامل عاجل عطا فرمائے، جسمانی روحانی جتنی بیماریاں ہیں اس سے اللہ ہمیں صحت مند بنائے، اسلام کی زندگی اور خاتمہ علی الایمان اللہ ہمارا مقدر بنائے۔ اس مجلس کی تواسط سے اس حوالے سے جو آپ کے سامنے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی پہچان، یہ عنوان ہے۔ اس موضوع پر زیادہ وقت آپ کا میں نہیں دوں گا کیونکہ جمعہ بھی پڑا ہوا تھا، اور سامعین فرمایا کرتے ہیں اگر آپ کو جمعہ سننا پڑے تو پھر آپ کو سمجھ لگ جائے کہ کیا حال ہوتا ہے۔ جمعہ سنانا، پڑھانا، درس دینا الگ ہے، لیکن جمعہ سننا، برداشت کرنا اور بیٹھنا بڑا اوکھا اور مشکل ہے۔ لہذا ہم آپ کو داد دیتے ہیں کہ آپ جمعہ بھی پڑھتے ہیں، درس بھی سنتے ہیں، پھر غور بھی کرتے ہیں اور سونے سے بھی پرہیز کرتے ہیں، اور پھر آپ سن کر گھر چلے جاتے ہیں۔ میں نے جو عہد پاک پڑھی ہے اس میں رب العالمین کا ارشاد پاک یہ ہے کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا نہیں، اللہ تعالیٰ کی لوگوں نے قدر نہیں کی۔ اور جب کبھی انسان بھٹکا ہے، گمراہ ہوا ہے، اس نے ہمیشہ انسانوں کی صفات پر اللہ تعالیٰ کو قیاس کیا ہے۔ مثلا بندے سنتے ہیں، مولوی صاحب سنتے ہیں، حاجی صاحب سنتے ہیں، چودھری صاحب سنتے ہیں، وزیر صاحب سنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے۔ اب اللہ کے سننے اور وزراء کے سننے، مولوی صاحب کے سننے اور مقتدیوں کے سننے میں جو فرق ہے وہی ہمارا موضوع ہے۔ میں بات یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو۔ انبیاء کرام میں سب سے زیادہ فوقیت رکھنے والے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ، جناب آدم سے لے کر عیسیٰ بن مریم تک، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نصیب فرمائی۔ جناب جبرائیل لے کر آئے، اللہ قلبک بلسان عربی مبین، یہ اللہ نے فرمایا ہم نے خالصتاً عربی لغت اور عربی زبانیں آپ کو قرآن مجید عطا کیا، اور یہ قرآن مجید اتنی مکمل کتاب ہے، آواز آ رہی؟ یہ اتنی مکمل کتاب ہے کہ برکت کے لیے، ثواب کے لیے اس کے اندر ایک لفظ اللہ بھی اضافہ نہیں کیا جاتا۔ کوئی کہے جی کی فرق پیدا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ایک دو باری اور لکھ دو۔ اللہ تعالیٰ کا نام بھی قرآن مجید میں اس کے علاوہ جو اللہ نے کہہ دیا ہے، اللہ بدیع السماوات والارض، اللہ خالق السماوات والارض، جو اللہ نے اپنا نام استعمال کیا ہے اس سے زائد کوئی مولوی صاحب ہو، کوئی حاجی صاحب ہو، کوئی شیخ صاحب ہو، کوئی بزرگ ہو، کسی کے کہنے پر برکت کے طور پر ثواب کے لیے قرآن مجید میں لفظ اللہ کا بھی اضافہ نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کے اندر ابلیس کا لفظ ہے، فرعون کا لفظ ہے، حمان کا لفظ ہے، شیطان کا لفظ ہے، اور کوئی کہے جی دیکھو قرآن شریف ہے جی، ہاں جی یہ بھی آ گیا قرآن شریف میں،
گلا کرتے ہیں. چلو قرآن مجید کے اندر شیطان کا لفظ تم نکال نہیں سکتے، ابلیس کا لفظ قرآن سے نکال نہیں سکتے، فرعون کا لفظ قرآن مجید سے تم نکال نہیں سکتے. قرآن اتنی مکمل کتاب ہے کہ ثواب کے لیے اللہ کی صفات یا اللہ کا جو نام ہے جلال، اس میں جلالہ، اس کو نکال نہیں سکتے. اور جو میں نے عرض کیا ہے شیطان، ابلیس، یہ نام نکال بھی نہیں سکتے. اللہ کا نام لکھ نہیں سکتے، اس کو نکال نہیں سکتے. پھر ذرا غور فرمائیں، یہ اتنی مکمل کتاب ہے. اس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں. اسی نقطہ نظر سے انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ سننا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور آپ سے ایک ہم کلام ہے ساتھی، ظاہر ہے صحابی ہے، مسلمان ہے، آپ کا شاگرد ہے، تو وہ آپ سے بات کر رہے ہیں. اتنے میں ایک اور ساتھی نے آپ سے بات شروع کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم بات کرنا شروع ہو گئے ہو، دو بندوں کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ خاموش ہو جائے تاکہ اس کی بات سمجھ سکوں. جو بات میں کرنا چاہتا ہوں اس کی سمجھ آ رہی. رسول پاک مخلوق میں نبیوں، ولیوں، شہیدوں، ساری کائنات میں سب سے زیادہ فوقیت رکھنے والے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ دو بندے اگر بات کریں، مجلس میں بات کریں تو مجھے سمجھ نہیں آتی. اب رب العالمین کون ہے جس کی پہچان کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے؟ وہ فرماتے ہیں یعلم ما فی البر والبحر، جو خشکی میں ہے وہ بھی جانتا ہے، جو سمندروں میں ہے وہ بھی جانتا ہے. سادہ سا ایک سوال ہے کہ حاجی صاحب نے لیلا ذبح کیا قربانی کی، اور اس لیلے کی کھال پر بال کتنے ہیں؟ حاجی صاحب سارا خاندان مریدوں شریدوں سمیت شروع ہو جائیں اس بکرے یا لیلے چھترے کی جو اس کی کھال پر جو بال ہیں اس کو کہہ نہیں سکتے. میں اگر کہہ دوں ان میں سے کوئی بزرگ ہیں، حاجی صاحب ہیں، یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، نیک آدمی ہیں، ان سے پوچھا جائے تمہاری داڑھی میں کتنے بال ہیں، ایک بیچارے پریشان ہو جائیں گے، گن کے ان کے بھاوے ہو جاؤ گے، پتہ نہیں چلتا. لیلے کے بال کتنے ہیں اور گائے کی کمر پر بال کتنے ہیں، اونٹ کی کمر پر بال کتنے ہیں، ایک ہی بات نہیں. رب العالمین فرماتے ہیں میں ایک سادہ سا سوال کرنا چاہتا ہوں. جو لوگ زمیندارہ کرتے ہیں اور جن کا فارمنگ کے ساتھ تعلق ہے، 1 ایکڑ سرسوں کا تیل لگاتے ہو، یہ صرف ایک جنس ہے. سرسوں کا 1 ایکڑ جب پک جائے اور اس کا کھلواڑ لگ جائے، ساری دنیا لگ جائے، 1 ایکڑ سرسوں کے دانوں کے ہم نہیں گن سکتے. اگر گن سکتے ہو تو مجھے بتا دو، فلاں جی صاحب ہیں ان کے پاس ہے ایسا انتظام. اور اس کو رہنے دیں. آپ میں ایک سادہ سا اور مزید ایک نقشہ پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے انار کئی دفعہ کھایا ہوگا، کئی دفعہ کھلایا ہوگا، کئی دفعہ بیچا خریدا ہوگا. انار کا ایک دانہ وہ لایا جائے، ہے نہیں کم کرنا، اچھا اپنے حساب نہ چل رہا. انار کا ایک دانہ لاؤ، انار کے دانے کو کھولو، آپ کو اس کے دانے اس طرح نظر آئیں گے جس طرح موتی جڑے ہوتے ہیں. ان دانوں کو کھول کر دوبارہ اگر ہم جمع کرنا چاہیں تو مسجد کے صدر صاحب سمیت، خطیب صاحب سمیت بڑے بڑے معزز مہمان مل جائیں تو میرا خیال انار کے دانے بکھرے ہوئے ہم دوبارہ سیٹ نہیں کر سکتے جس طرح میرے اللہ نے جڑے. یہ پہچان ہو رہی ہے. رب العالمین فرماتے ہیں یعلم ما فی البر والبحر، جو سمندروں میں ہے میں وہ بھی جانتا ہوں، جو صحراؤں میں ہے میں وہ بھی جانتا ہوں، پانی کے قطرے کتنے بندے ہیں میں وہ بھی جانتا ہوں، درختوں کے پتے کتنے بندے ہیں، سفید ہرے کتنے ہیں، خشک کتنے ہیں، سات کتنے ہیں، گرے ہوئے کتنے ہیں میں وہ بھی جانتا ہوں. ساری کائنات کے کرۂ ارض پر جتنے ریت کے ذرے بنتے میں وہ بھی جانتا ہوں. یہ فرق ہے. یعلم ما فی البر والبحر وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ فرماتے ہیں ساتوں آسمان لپیٹ کے میں مٹھی پہ پکڑ لوں گا. کتنا بڑا ہوگا وہ؟
میرا خیال ہے آپ کو سمجھ کوئی نہیں. یہ آیت الکرسی سب بچوں کو آتی، بچوں کو، بزرگوں کو، سب کو آتی ہوگی. اس آیت الکرسی میں ایک جملہ آتا ہے واسع کرسیہ السماوات والارض، آتا ہے؟ پڑھو حوالہ اور لوگ کوئی یار شبان نہیں کرے گا. واسع کرسیہ السماوات والارض، واسع کرسیہ، اللہ کی کرسی کشادہ رکھتی ہے، وسعت رکھتی ہے، کھلی ہے، بڑی ہے. کس سے؟ زمین و آسمان سے. صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کی سمجھ نہیں آئی، اللہ کی کرسی زمین و آسمانوں سے بڑی ہے تو ہم کس طرح سمجھ سکیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کی انگوٹھی پہنتے تھے اور اس میں محمد الرسول اللہ کی مور لگی ہوئی تھی. آپ نے انگوٹھی اتاری، صحابہ کے سامنے رکھی اور آپ نے فرمایا یہ بتاؤ میری انگوٹھی زمین و آسمان کے مقابلے میں کتنا چھوٹی ہے؟ پریشان ہو گئے سارے، کہنے لگے چھوٹی تو بہت ہے لیکن بتائی نہیں جا سکتی کتنا چھوٹی ہے، بہت 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 چھوٹی ہے. اور آپ نے فرمایا سمجھ لو جتنی میری انگوٹھی زمین و آسمان کے مقابلہ میں چھوٹی ہے، زمین و آسمان اللہ کی کرسی کے مقابلے بھی اتنا چھوٹے ہیں. آسمان سے سارے ہی رکھے نا تو پھر کے کیوں جی کئی دفعہ تو آسمان سے گئے ہو. آسمان سارے والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. پھر فرمایا جو کرسی ہے عرش کے مقابلے میں اتنا چھوٹی ہے جتنی انگوٹھی زمین و آسمان کے مقابلے میں چھوٹی ہے، تو رب کبریا وہ کتنے بڑی ذات ہوگی. اس اللہ کو ہم نے پہچانا نہیں. اور یہ تھے بزرگ جفیاں بوا رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی تے علی مرتضیٰ تے اللہ تعالیٰ رل کے آسمانہ دی سیر کرتے سن پہ تے اللہ تعالیٰ دا پیر تھوڑا گیا تے پھر شیخ صاحب نے، پیر صاحب نے اللہ تعالیٰ نے پھڑ کے علی صاحب رل کے تو صوبے سے بٹھا دی تے پھر نعرے وائدن نعرہ رسالت، پنج تنک نعرہ حیدری، سارا بیڑا غرق کر کے عقیدے کا، حیا کا، شرم کا، علم کا اور اس سٹنڈر کا جو رب العالمین نے فرمایا تو صبر کا، سارا بیڑا غرق کر دیا. حضرات ہم نے نہیں پہچانا اللہ کون ہے. اگر ہم پہچان جائیں کہ اللہ کون ہے، کتنا سنتا ہے، کتنا قریب ہے. کہتے ہیں نا کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، حضرت صاحب مووی بن رہی ہے، آپ کا وہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہے. رب العالمین نے فرمایا زمین و آسمان بنانے کے بعد جو میں نے کیمرہ سسٹم کیا ہے نا، وہ کیمرہ ہو نہ ہو، کمپنیاں ہو نہ ہو، رات ہو دن ہو، لائٹ ہو نہ ہو، تیری ساری زندگی کی میں فلم بنوا رہا ہوں. اور وہ فلم اتنی زبردست ہے، اس میں کوئی مس پلیس نہیں ہے، دو اس میں رائے نہیں ہے. قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے بے لیا اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا. بے لیا یہ تیرا سارا ریکارڈ ہمارے پاس ہے، دیکھتا جا، پتہ چلتا جائے گا. اچھا فلم بھی بنی ہوئی ہے، ریکارڈ بھی ہوا ہوا ہے، اس کی تو ساری فلم دے، اس کو سارا کچھ بنا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ ہے راہ، اور پتہ بھی نہیں چلتا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تو یہ انسان سب کیسے بنے پتہ اسی کتنے بنے ہیں، کیڑی ورکشاپ میں بنے. رب العالمین نے فرمایا، ذرا غور فرمایا، میں اس طرف آ رہا ہوں. آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. میاں بیوی بن گئے، تعلقات شروع ہو گئے. رب العالمین فرماتے ہیں وہ پانی کی بوند نہیں، جرثومے، اس میں باریکی کی طرف میں نہیں جانا چاہتا، سمجھدار پڑھے لکھے شادی شدہ سارے جانتے ہیں. وہ سسٹم ماں کے رحم کے اندر ایک جرثومہ یا دو جرثومے داخل ہو گئے اور رحم کا منہ بند ہو گیا. میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں کہ ورکشاپ کا گیٹ مین بند ہو گیا. رحم ورکشاپ ہے، اس کا مین گیٹ بند ہو گیا. باہر سے کوئی شے اندر سپلائی نہیں ہوتی، نہ نانا، نہ دادا، نہ ابا، نہ چاچا، نہ ماما، نہ پھوپھی، نہ خالہ، کوئی شے باہر سے اندر سپلائی نہیں کر رہی. لیکن اندر مشینری اللہ تعالیٰ نے فٹ کر دی ہے، اندر سارا کچھ ہی بن رہا ہے. کیا سارا کچھ بن رہا ہے؟ کڈنی بن رہی ہے، دل بن رہا ہے، شریانیں بن رہی ہیں جناب، سوراخ ہو رہے ہیں، کٹ لگ رہے ہیں، ناخن بن رہے ہیں، بال بن رہے ہیں، شریانیں بن رہی ہیں، اور پتہ بھی نہیں چل رہا، کسی کو پتہ نہیں چل رہا. یہ سارا کچھ بن رہا ہے، اندھیرے میں بن رہا ہے، باہر سپلائی کے بغیر بن رہا ہے.
کسی معاملت کے بغیر بن رہا ہے، اللہ کے حکم سے بن رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ماں کے رحم کے اندر مذکر مؤنث، وہ سعادت مند بد نصیب، کتنی عمر ہے، کتنا مالدار ہے، غریب ہے، امیر ہے، وہ سارا کچھ ہی تجوید ہو کے بن رہا ہے۔ جب وہ وقت گزرتا ہے، مکمل ہوتا ہے، تو ولادت کا وقت آتا ہے، بیٹا یا بیٹی جب وہ جنم لیتا ہے تو ادھر سے آواز آتی ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ کام کر کے دکھانے والا ہے تمہارا رب، یہ جو کچھ کسی نے کیا ہے نا، یہ ہے رب، یہ ہے پیدا کرنے والا، یہ ہے بنانے والا۔ صورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، تیری تصویریں بنائی، تیری آنکھیں بنائی۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ یہ زبان کیا ہے؟ گوشت کی بوٹی ہے۔ گوشت کی بوٹی ذائقہ چکھنا ہو تو جسم کے سارے حصے پر ذائقہ کوئی جسم کا حصہ نہیں بتائے گا، زبان کے اوپر رکھو تو وہ ذائقے، محققین نے لکھا ہے 3000 ذائقے، 3000 ذائقے بعد نے 30 لکھا ہے، 30,000 ذائقے چکھنے کی صلاحیت اس زبان کے اندر، اس گوشت کی بوٹی کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ آنکھ جو ہے اس کے اندر 130 ملین تصویری خاکے دیکھنے کی صلاحیت آنکھ میں رکھی ہے، تو خون کا ایک قطرہ نہیں آنکھ میں، گندلا سارا پانی ہے، ادھر ڈینمو لگی ہوئی ہے اور بڑے بندے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کبھی غور کیے یہ آنکھیں بنائی کس نے؟ ارشاد الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا کی کوئی بولی، کوئی زبان، عربی، فارسی، انگریزی، پشتو کچھ نہیں جانتا۔ اللہ فرماتے ہیں وہدیناہ النجدین، ہم رہنمائی کرتے ہیں، ماں کی چھاتیوں سے چمٹ جا، تیری خوراک کے لیے 2 چشمے میں نے گاڑ دیے تیرے پیدا ہونے سے پہلے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے اللہ۔ کون ہے اللہ؟ ہائے ہائے، کون ہے اللہ پیدا کرنے والا؟ کون ہے اللہ زمین بنانے والا؟ کون ہے اللہ زمین کا فرش بچھانے والا؟ کون ہے اللہ چاند سورج یہ آسمان کے اندر؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ چاند کتنا بڑا ہے، سورج کتنا بڑا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ۔ اللہ فرماتے ہیں سورج کا روٹ اور ہے، چاند کا روٹ اور ہے، کہکشاؤں کے روٹ اور ہیں، ستاروں کے روٹ اور ہیں، قطب تارے کا روٹ اور ہے۔ ہر ایک کل فی فلک یسبحون۔ اس کو منظم کرنے والا کون ہے؟ وہ ہے اللہ۔ نظام فلکیات کے ماہرین نے لکھا ہے یہ ایک بال کے برابر بھی سسٹم میں فرق آ جائے، سارا کوئی ہر شاید درم برم ہو جائے، صدیاں بیت گئی ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں سنو، سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ آپ کے لبے ہے، ابراہیم علیہ السلام سے اس دور میں نمرود جس کو کہتے ہیں، کہتے ہیں ابراہیم صاحب تمہارا رب کون ہے؟ لو ہے کوئی سوال کرنے والا، اس کا مطلب اس کو کوئی ہوش نہیں۔ تو جناب ابراہیم نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب ہے جو زندہ کرتا ہے، جو میرا رب جو فوت کرتا ہے۔ وہ پتہ کہ انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ کسی کو سزائے موت دے دی اور کسی کو جس کو آرڈر ہے اس کو فارغ کر دیا۔ جناب ابراہیم فرماتے ہیں اس بے کو سمجھ نہیں آئی، تو پھر پتہ کیا جو فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ ابراہیم نے فرمایا جو میرا رب ہے نا، مارتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے، سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے۔ اگر تیرے اندر کوئی طاقت کو گٹس کو تیرے ساتھ کو ایسا معاملہ ہے تو فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، مغرب سے سورج کو طلوع کر کے دکھا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، لاجواب لوگ مسکین کو سمجھ نہیں آئی۔ تو سورج جو ہے کتنا بڑا یہ بھی پتہ ہے کیوں جی؟ صوفیوں کو الگ ہے، پتہ کیا لکھا ہے سائنسدانوں نے؟ سائنسدانوں کا ایک قول ہے زمین سے 2 گنا بڑا ہے، ایک قول ہے 12 لاکھ گنا بڑا ہے۔ 12 لاکھ گنا بڑا ہے سورج زمین کے مقابلے میں۔ آسمان پر کتنا نظر آتا ہے؟ آسمان پر سورج کتنا سارا فٹ بال جتنا نظر آتا ہے، تو آسمان کتنا بڑا ہوگا، کرسی کتنی بڑی ہوگی، عرش کتنا بڑا ہوگا، اللہ کتنا بڑا ہوگا۔ تو کہنا پڑے گا نا اللہ اکبر، تو کہہ دیو گے
اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ جو مٹھی میں سارے آسمانوں کو لپیٹ لے گا وہ کتنا بڑا ہو۔ والسماوات مطویات بیمینہ، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، کیا یہ ہے قرآن شریف ہے؟ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ لوگوں نے پہچاننے کی کوشش نہیں کی کون ہے وہ اللہ۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ بعض علماء اس طرح ترجمہ کرتے ہیں، ساری مخلوق، سارے لوگ اپنی اپنی بولیوں میں اللہ سے درخواست کریں۔ کوئی پشتو میں لگا ہوا ہے، انگریزی میں لگا ہوا ہے، کوئی عربی فارسی میں لگا ہوا ہے، پنجابی میں لگا ہوا ہے، اور کسی دیسی بولی میں، کتنی دنیا میں زبانیں ہیں، ساری مخلوق لگ جائے، اللہ فرماتے ہیں میں ہر ایک کی سنتا بھی ہوں، ہر ایک کو جواب بھی دیتا ہوں، ہر ایک کی ضرورت بھی پوری میں کرتا ہوں۔ اگر یہ پہچان لیا جائے کوئی بندہ شرک نہیں کر سکتا، اگر اللہ کو پہچان لیا جائے کوئی بندہ گناہ نہیں کر سکتا، اگر وہ پہچان لیا جائے، اللہ فرماتے ہیں میں دیکھتا بھی ہوں، میں سنتا بھی ہوں، میں اپنے ساتھ پاس بھی ہوں۔ کتنا قریب ہو؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ ایک اور گل ہے اگر اس طریقے سے شاید سمجھ آ جائے، رب العالمین فرماتے ہیں بادشاہی میں دیتا ہوں تو فقیر بھی میں کرتا ہوں، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در دے، میرے مولا تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے، بیٹے دے، بیٹیاں دے، دونوں دے، نہ دے، مار دے، بچپن میں مار دے، جوانی میں مار دے، بڑھاپے میں مار دے، یہ کس کا کام ہے؟ هو الحی القیوم یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ سمجھ آ رہی؟ جناب مریم نے نہ گناہ کیا ہے نہ بیاہ کیا ہے۔ مریم علیہ السلام نے نہ گناہ کیا ہے نہ شادی کی ہے، تو اللہ نے فرمایا ہم نے پروگرام بنایا اس کو ماں بنانا ہے، تو وہ غسل خانے میں جب غسل کرنے کے لیے اللہ کی جگہ ہوئی، جناب جبرائیل کو اللہ نے انسانی وجود دے کر بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، متقی انسان وجود خوبصورت آگے جبرائیل انسانی وجود میں آ گئے، تو جناب مریم کہتی ہے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ اور بزرگا اگر متقی نظر آتا ہے شریف آدمی، تیرا کیا کام ہے؟ کون ہے تو؟ کدھر آیا ہے؟ اور کون ہو تم؟ کون ہے تو؟ کیسے آئے ہو؟ گھبرا گئے، بی بی نے پتہ نہیں، میں بندہ صوفی دے آئی نہیں، بیدے جبرائیل فرشتہ کہنے لگے انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، بی بی مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں فرشتہ ہوں، تمہیں پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، تمہیں بیٹا ملے گا۔ وہ کہتے ہیں اعوذ بالرحمن، پہلے تو یہ کہا نا میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، تو کہنے لگے انا یکون لی غلام لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، نہ کسی بندے نے مجھے ہاتھ لگایا، نہ میں نے شادی کی ہے، نہ میں نے گناہ کیا ہے، کیسے ہوگا؟ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، فرشتہ کہتا ہے بی بی بات تیری ساری ٹھیک ہے، سارا کچھ اسی طرح ہے، لیکن جس نے مجھے بھیجا وہ کہتا ہے میرے لیے ایسے کرنا آسان ہے، کوئی معاملہ مشکل نہیں۔ وہ پیغام دے کے چلے گئے، اب یہ ماں بننے کا نظام شروع ہو گیا۔ جب ولادت کا وقت آیا قرآن نے نقشہ پیش کیا، مریم پریشان ہوگی، کہنے لگی اللہ میں نے شادی نہیں کی، میں نے بدکاری نہیں کی، گناہ میں نے نہیں کیا، کسی بندے نے میرے ساتھ چھیڑا چھاڑی نہیں کی، تو میں ماں بن رہی ہوں، اللہ میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ اس مریم نے آبادیوں کو چھوڑا، ویرانوں کا رخ کر لیا، جنگلوں میں سروں میں پھر کے تھک کے ہار کے گھبرا کے، جس طرح کوئی جرنیل تھک کے مایوس ہو کے کھجور کے تنے کی ٹیک لگا کے وہ بیٹھ جاتی ہے مریم۔ قرآن نقشہ پیشیہ کہتی ہے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں مر گئی ہوتی یہ وقت آنے سے پہلے، اللہ میں نے شادی نہیں کی، گناہ میں نے نہیں کیا، اللہ یہ میں ماں بن رہی ہوں، یہ وضع حمل کا وقت آ رہا ہے، میں کیا کہوں، کیا کسی کو جواب دوں؟ ترس آ گیا رب العالمین۔ فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، آواز آ گئی گھبرانا نہیں، بولو گھبرانا، ایتھے پھب ہے گھبرانا، تیرے رب نے تیرے لیے چشمہ جاری کر دیا ہے،
اور جس کھجور کے تنے کے ساتھ وہ ٹیک لگا کے بیٹھی ہے، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، بی بی اس کھجور کے تنے کو ہلانا تیرا کام، کھجور کو ہرا کرنا میرا کام، کھجور کے ساتھ کھجوریں لگانا میرا کام، تنے کو فرمان جاری کرنا تاکہ جھک کے ڈش بنا کر تیرے سامنے پیش کریں، یہ سارے کام ہم کریں۔ کُلی واشربی وقرری عینا، کھجوریں کھا پانی پی پریشان نہ ہو، جب بچہ آ جائے گا اس کو دودھ پلا دے، باقی کام یہ اسی کریں۔ بچہ پیدا ہو گیا، جناب عیسیٰ پیدا ہو گئے، ماں پریشان، مریم پریشان، اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا دودھ شدھ پیا، باقی کام کرنا ہے۔ دودھ پلا، بچے کو اٹھا کے 2 دن کا بچہ جب قوم کی طرف نکلتی ہے تو قوم کا معاف کرتی ہے، قوم نے مارے تیر، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، مریم نہ تیری ماں مندی، نہ تیرا ابا، تیرا خاندان نبوت کا خاندان، او کڑی تو نے کیا کام کیا؟ وہ کہتی ہے مجھے کوئی پتہ نہیں، اسی سے واشارت الی، اس نے کہا ایسے سے پوچھو، قوم کہتی اچھا آپ چکر چلاتی ہے، کہاں بولتے ہیں بچے؟ اللہ نے فرمایا تھا بولنا نہیں، کہنا انی صمت للرحمن فلن اکلم اليوم انسیا، کسی بندے سے گل نہیں کرنی، اشارہ کیا، اچھا اشارے کرتی ہو، یہ بال بولتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بی بی تو خاموش ہو جا، اسی جانی ہے تو تیرا پتر جانے تو قوم جانے۔ فرمان جاری ہوا جناب عیسیٰ کو، بول کے بتا، اپنا بھی تعارف کرا تو میرا بھی پہچان دے، تعارف کرا میں کون ہوں۔ جناب عیسیٰ بول رہے فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ حیران رہ گئی دنیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پورے یورپ کے لیے ایک جملہ، قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ، کیا معنی میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ نہیں، ابن اللہ نہیں، حلول کا عقیدہ نہیں، تثلیث کا عقیدہ نہیں، ایک جملے میں سارے یورپ کی مت مار دی۔ سمجھ آئے؟ یہ ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نہ سوال کیا، نہ شادی کی، نہ گناہ کیا، تو ماں اللہ تعالیٰ نے بنا کے دکھایا۔ ایک اور سن لو، پیغمبر کے بیٹے ہیں، پیغمبر کے بھائی ہیں، یوسف علیہ السلام ان کا نام ہے، یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، کہ بھائی نو کھوج پر سٹ دیں، کھو میں گرانے کے لیے رسے کاٹ رہے ہیں، سارا چکر چلایا، وہ خون بکروٹے کا خون لگایا، باپ صاحب کے روئے، سارا کچھ کیا، جناب ایسے ہو گیا، شام غریبہ بنائی، بکروٹا وہ جو بیٹیاں کھا گئے، جناب یوسف کو یہ کرتا ہے، یہ خون وغیرہ ساری باتیں چھوڑ کنویں میں گرا رہے ہیں، وہ تو چکر چلایا تھا نا، ہے گوشت سٹ دے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اے یوسف گھبرانا نہیں، اتبع، گھبرانا نہیں، ایک وقت آئے گا تو ساری باتیں بتائے گا۔ اس کا مطلب اشارہ ہو گیا یہ مارنا چاہتے ہیں لیکن ہم مرنے نہیں دیں گے، کنویں سے نکالیں گے، اور یہ ان کا مقصد ہے باپ کا چہرہ فارغ کرنے کے لیے کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھا کر ان کو کنگال کر کے، اور سمجھ آ رہی، ان کو کنگال کر کے تیرے پاس پہنچا کے تیرے سامنے وہ سارا بھیک منگوا کے ہم نے یہ منظر نہ دکھایا تو مجھے رب نہ کہنا۔ وہ کنویں گرا کے آ گئے، کنویں سے نکالے گئے، پھر وہاں نے کہا کہ پھر وہ گھر رکھیا ویزے بیسر ہے، وہ بی بی پیچھے چڑھ گئی، ہے تو لگ دے نعرے بجے، وہ بی بی ادھر کھینچے، وہ ادھر کھینچے، مصیبت پہ گئی، وہ دوڑاں لائیاں، اللہ دروازے کھول دی، وہ گال دیا سمجھ آ گئی، تو راضی کہہ رہے ہیں وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ، ایک دروازہ، دوسرا دروازہ، سارے دروازے کھلے تھے، دیکھا کہ اپنا خامد کھلوتا ہے، اندر ہو عقیدہ تے باہر فوراً عقیدہ بدل گیا۔ وہ بی بی بدل کے پتہ کیا، ہاں میں یہ اس منڈے کو بچ کے آئی، اور کو ہوتا تو آج کام خراب ہو جائے۔ یوسف سے فرمان لگے اللہ سونے ایک ہی بکواس کرتی بھی، اندر آتی سی ہے تو الگ وہدا کوئی نہیں، تو اتنے سارا بیان میرے خلاف دے جاتی، یہ منڈے کا بڑا قصور ہے۔
میرا گواہ کوئی نہیں. رحمان نے فرمایا سونے پریشان نہیں ہونا, اندر تو دھیان رکھیا سی, باہر اسی تیرا دھیان رکھا. وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. کرتا ویکھو لڑو نا, جے منڈے دا کرتا اگوں پٹ ہے تے بی بی سچی, تے جے کرتا پچھلے پاسوں بچا ہے تے منڈا سچا تے بی بی جھوٹی. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ, کرتا ویکھیا تے کرتا پچھلے پاسوں پٹیا ہے, وہ اگے دوڑ دے بی بی پچھوں کرتے کھچدی سی. واضح ہو گیا سارا کام, لیکن پھر بھی جیل وچ بھیج دتا. جیلاں کٹیاں, جیل تو فارغ ہوئے, سارے کام ہوئے. ادھر خواب آیا, میں بات کو آخر میں لے جانا چاہتا ہوں. خواب آیا, وہ جناب وہ اتنی گائے ہیں, اتنے سٹے ہیں, رہے ہیں, ساری وہ خواب تفسیر سورہ یوسف میں لکھی ہوئی ہے. قصہ مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مصر کا والی بنا دیا. ادھر دانے موقع کرونا آ گیا, پتہ لگا جی مصر کا بادشاہ کو بڑے دانے نے, وہ دل ہے. یہ ہن پرا سارے تو 10 پرا بنیامین سمیت دانے لینا سکا. کہ قرآن نے نقشہ پہ سورہ یوسف پڑھی, جس لے گئے تو انہیں پہچان لے دے اے تھپے مارن والا ہے, اے ہوڑے مارن والا ہے, اے رسا کٹن والا ہے, یہ دانے لے. انہوں نہیں پتا, وہ سمجھتے سن میں خوہ سٹے فارغ ہو گیا کام ہوگا, یہ مصر دا والی کس طرح بن سکتے. خیر وہ سارا معاملہ ہویا, انہوں نے بنیامین نے اتنے رکھ لیا, دانے شانے دیتے کہ یار تہاڈا ہور بھی بھرا ہے, انہوں بھی لے آئے. دوسری باری دانے لینا آیا جی, ابا جی بیمار نے. دوسری باری آئے, پھر تیسری باری, میں شان کر رہا ہوں, تیسری بار جب گئے تو ترلا مارنا, کہنے لگے جناب ساڈے کول پیسے تھوڑے نے, سامان تھوڑا ہے, دانے زیادہ چاہیے نہیں, تو تہاڈی مہربانی. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا, بادشاہ سلامت ساڈے تے صدقہ بھی کرو, اسی اتنے غریب ہو گئے ہیں, ابا جی دیاں نظراں خراب ہو گئی نے, فیملی وڈی ہے, دانے زیادہ چاہیے نے, تے دانے لبدے کوئی نہیں. کہ اسی صدقہ خیرات بھی کھان والے بن گئے, تے تھوڑا جا ساڈے تے صدقہ بھی کرو. اب پیغمبر بھی ہے, بادشاہ بھی ہے, بھائی بھی ہے, خونی رشتہ بھی ہے. دل پسیج گیا کہ میرے بھائی, میرے بھتیجے, میرا خاندان, میرے والد صاحب, یہ حالات پیدا ہو گئے. ہن راز کھول لگے. حضرت جاگ دی, سوال کیا جناب یوسف نے علیہ السلام, حل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیہ اذ انتم جاہلون. اور دانے لینے والو درویشو, جدو تسی یوسف تے بھرا جو کرتے رہے ہو, تمہیں پتہ ہے تسی جاہل ہوندے تو کی کرتے رہے ہو. وہ 10 بھرا بڑھ ویکھن کہ کہاں کنعان تے کہاں مصر دا بادشاہ, ساڈے گھر دی گل اینوں کس دسی. پھر سوچی پہ گئے, ہو سکتا ہے یار اسی خوہ سٹیا سی تے مریا نہ ہوئے تے نکل آیا ہوئے, تے اے پھر خیال نہیں ہوتا, اے تے ہو سکتا ہے وہ خوہ چوں نکل کے کسی مسجد لگ گیا ہوئے, کسی مسجد کا خادم لگ گیا ہوئے. اے کہ میں ذہن چاہتا کہ خوہ چوں نکل کے حالات مصر دا والی تے وارث بن گیا ہوئے. یہ ساریا گلاں اللہ نے ذہن جو کਢا کے تے فرمایا, وہ پوچھو اے یوسف نہ پوچھتے ہیں, انک لانت یوسف, یہ بادشاہ سلامت تہاڈا نام یوسف تے نہیں. 40 سال کی داستان غم کو پیغمبر نے کتنے حوصلے, کتنا صبر, کتنا شکر, کتنی عفت, کتنی پاک دامنی, کتنا تقوی, کتنا توکل رب العالمین پہ. اس 40 سال کی داستان غم کو ایک جملے میں سمیٹ رکھ دی, انا یوسف و ھذا اخی, انا یوسف و ھذا اخی, میرا نام یوسف ہے, یہ میرا بھائی ہے بنیامین. تو جو نقشہ دیکھتے ہو نا تبدیلیاں, قد من اللہ علینا, یہ سارا میرے رب کا کرم ہے. یہ ہے رب, کنویں سے نکالا, مصر کا تخت پہ والی کیا, والی بنایا, اور ادھر کنگال کر کے کشکول پکڑا کے تے منگن واسطے دربار وچ پہنچایا. کسی کو تاج سلطانی, کسی کو بھیک در دے, میرے مولا جدھر چاہے ادھر کر دے, اللہ تیری بات. کسی نے کہا قادر وہ نہیں ہے جس سے بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی, قادر وہ نہیں ہے جس سے بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی. مکھی تو بنانا دور رہا, ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا.
یوسف نے یونس نے پکارا اے اللہ، وہ بیٹھ گیا تھا کشتی میں، پر حکم تیرا ٹل نہ سکا، وہ خود کو پا لگا نہ سکا، مجبور رہا محبوب تیرا، پسر کو کشتی میں بٹھا نہ سکا۔ اور ایک اور کتب نے کیا ہے، موج دریا میں تو، آبشاروں میں تو، دست و صحرا میں تو، کوثاروں میں تو، ذرے ذرے سے ظاہر ہے جلوہ تیرا، ہم ہیں بندے تیرے تو ہمارا خدا، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا۔ موج دریا میں تو، اے نسیم سحر راگ گاتی تیرا، ذکر وحد صبح ہے سناتی تیرا، ہر کلی کی زباں پہ یہی ہے صدا، ہم ہیں بندے تیرے تو ہمارا خدا، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا۔ شہد کی مکھی ویکھی کی کرتی ہے، کیسے شہد بناتی ہے، کہاں بناتی ہے، کس طرح بناتی ہے، کہاں سے چوستی ہے، اور شاید آپ کے علم میں نہیں ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ شہد کی مکھی جو اپنا گھر بناتی ہے، اس کے گھر کے خانے مسدس ہوتے ہیں، اس خانے کتنے ہوتے ہیں؟ مسدس، یعنی اس کی 6 نکریں ہوتی ہیں، 6 نکرے خانے اس کے اندر ہوتے ہیں جو اس کا اپنے گھر بناتی ہے۔ اور حکمت اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے، باہر درجہ حرارت 50 ڈگری کا ہو، یا وہاں جو سردی اتنی ہو کہ اس میں کیا ہوتا ہے، اس کو پلس لوگ بولتے ہیں، منفی تک درجہ حرارت چلا گیا ہو، لیکن اس کے خانوں کے اندر اس کا درجہ حرارت نارمل ہوتا ہے، اور اس کے منہ سے نکلنے والا جو لعاب ہے، قرآن نے شہادت دی ہے شفاء للناس، کافر کھائے پھر بھی اس کو شفا ملے گی، مسلمان پیے شاید کہے پھر بھی۔ تو یہ کارخانہ بنوایا کس نے؟ مکھی صاحب ہے کون؟ ایک اور کافروں نے اعتراض کیا، اچھا جی یہ قرآن اللہ کا ہے، کلام اللہ کا ہے، رسول اللہ کا ہے، تو اس کے اندر مچھروں اور مکھیوں کی باتیں اللہ نے فرمائی ہیں، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے، رسول پاک نے وضاحت فرمائی ہے، اور قرآن کے اندر اللہ فرمایا مکھی جو ہے اس کے 2 پر ہیں، جہاز بنا سکتا ہے امریکہ لیکن مکھی کا پر نہیں بنا سکتا، مکھی کا پر ٹوٹ جائے ویلڈ نہیں کر سکتا، ساری دنیا مل جائے۔ جاپانی بڑے ہوشیار ہیں، آسٹریلیا والے، انگلینڈ والے، میں انگلینڈ بھی دیکھا ہے، سارے ٹکرا مارن، مکھی کا پر ویلڈ نہیں کر سکتے۔ ایک اور گل اللہ نے فرمائی، تو سب بنائی تھی مولوی صاحب واسطے، شاہراں واسطے، کہ مکھی نے آن کے این او سی نہیں لینا، اجازت نہیں لینی، مسجد کے صدر صاحب سے اجازت لو جی حلوہ پکایا ہے تو میں انہوں چاہیے کھانا نہ، اللہ فرماتے ہیں مکھی چھین کے لے جاتی ہے، اجازت نہیں لیتی۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی چھین کے لے جاتی ہے، ساری دنیا اس کے پیچھے لگ جائے، اللہ فرماتے ہیں تم مکھی سے پکڑی شاید چھڑا نہیں سکتے۔ تو کوئی آ کر کے یار مولوی صاحب آئے سر گپاں ٹھوک کے ڈر گئے نے، کنے بندے تو مکھی پڑھتے بڑے انج مارتے ہیں، چڑھاتے مچھی پڑھ لیں گے، مکھی گرفتار ہو گئی، اب ہون کی کرنا ہے کہ کیوں نہیں چھڑا سکتے؟ ماہرین نے لکھا ہے کہ جو مکھی کے منہ کے اندر اللہ نے لعاب بنایا ہے نا، لعاب وہ کیمیکل ہے، جو شے مکھی کے منہ کے ساتھ چپک جاتی ہے وہ اس کی تحلیل ہو جاتی ہے، وجود حلوے منڈے کا ختم ہو جاتا ہے، تو مکھی گرفتار ہی ہوتے ہیں، جو چھڑاؤ گے کس طرح؟ رب العالمین میں مکھی نہ بنا سکتے ہو، نہ پر بنا سکتے ہو، نہ جوڑ سکتے ہو، نہ زندہ کر سکتے، نہ چھڑا سکتے، تو ہٹی اوقات ہیں کہ گلا میروں کرتے ہو، باتیں مجھے کرتے ہو، یہ مکھی کی مثال ہے۔ امام الانبیاء فرمایا مچھر کی بات سن لو، ساری دنیا ملا لی جائے، مچھر کے ایک پر کے برابر قیمت ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں میں کسی کافر کو پینے کھانے کے کچھ نہ دیتا، سارے تڑپ کے مر جاتے۔ یہ مچھر کی بات۔ تو ابراہیم علیہ السلام دے نال وہ جڑا جھگڑا کرتا سی، تو اللہ نے مچھر کی ڈیوٹی لائی سی، کی کیا سی؟ اور ادھر آؤ مچھرا، اے جناب لبیک وسعدیک، کیا فرمان ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ ناساں جنہاں نے چڑھ کے نا یہ دماغ جو مورچہ بنا کے تو توحید کا چلا گا جائے۔ گل جی سمجھ لگ دی؟ مچھر میں کیا جائے اللہ طول، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، مصیبت پہ گئی نمبر ہو تو ایک ہی بنے، مالشی آ گئے، حکیم آ گیا، اللہ نے فرمایا خاموش ہو گیا، جبلا نعرہ مار اپنا پروگرام جاری رکھ، جلے نعرے مارے تھے وہ مالشاہ بھی ختم ہوئے، چترانے آ گئے،
چھتر مار مار کے اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کی طرح مروایا. ہاتھی لے کر آنے والے آ گئے تو رب العالمین نے چڑیاں نال مقابلہ کروایا. ہاتھیاں کے مقابلے چڑیاں نال، اللہ مچھراں کے مقابلے نمروداں نال. تو رب العالمین نے فرمایا اجے بھی پہچان نہیں آتی کون ہے. زمین کے اوپر، یہ پانی کے اوپر زمین کو بچھایا. کوئی بندہ بڑا انجینئر ہے، بڑا ماسٹر ہے، ڈیزائنر، اس کو جی پانی کے اوپر کوئی تصویر بنا دو، کوئی شاید خاکہ کوئی بنا دو، کہے گا جا با کام کر، کوئی نہیں بتا. رب العالمین نے فرمایا پانی کی بوند سے میں نے سارے نقشے تمہارے بنائے ہیں، اور کوئی نقشہ کسی کا میں نے ملنے نہیں ایک کے ساتھ دیا. صورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، یہ ہے تمہارا رب. بس کر لو. ایک اور گل سن لو آخری. لوگوں نے مشہور کیا ہے 6 کلمے. 6 کلمے آتے نہیں. 6 کلمے کا تصور کوئی نہیں. گل سن لو. قرآن مجید اللہ نے فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي. اللہ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کے درختوں کی کلمے، ساری دنیا قادر سمندر کی بن جائے سیاہی، سارے لوگ میری باتیں، میری حمدیں، میری ثنائیں، میری وڈیائیاں، میرے کام، میرے تذکرے لکھنا شروع کر دیں. اللہ فرمائے کلمہ ساریاں ٹوٹ جان گیاں، لکھن والے سارے مرکب جان گے، سمندر سے ختم ہو جائے گی، میری باتیں ختم نہیں ہوں گی. پھر فرمائے ایک سمندر نہیں، ایک اور سمندر، پھر ایک اور سمندر، ایک اور قرآن کے اندر لکھا ہے 7 ابحر، 7 سمندر سے ہو کے ختم ہو جائیں، لکھنے والے ٹوٹ مر کے ختم ہو جائیں، سیاہیاں ختم ہو جائیں، کلمے ٹوٹ جائیں، کاتب فوت ہو جائیں، سارے ختم ہو جائیں. اللہ فرماتے ہیں ما نفدت کلمات ربی. اور بھی یہ پہچان نہیں، یہ ہے میرا رب. تو بتاؤ نا کرنی والی سرکار کون ہے، دمڑی والی سرکار کون ہے، تے حضرت سائیں سہیلی سرکار کو زندہ پیر، مردہ پیر، کھوتے چاہ، گھوڑے چاہ، ککر چاہ، یہ سب کچھ توہین کے لیے ہم نے بنایا. رب العالمین فرماتے ہیں سمیتموہ انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. اللہ فرماتے ہیں نہ تساں رکھے نے، اساں کو دلیل ہی نازل نہیں فرمائی، یہ سب کچھ تم کر رہے ہو. اللہ ارشاد فرماتے ہیں اصل مسئلہ ہے تم نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے. اگر تم اللہ کو پہچانتے آپ کو سمجھ آ جاتی نہیں میں غلط رستے پہ چڑھا ہوا ہوں، مجھے نہیں سمجھ آئی. اگر نہیں سمجھ آتی تو میں ایک اور اشارہ کر دیتا ہوں. بھینس کا رنگ کالا، بھینس کا رنگ کالا، چارے کا رنگ سبز، تو دودھ کا رنگ سفید کیوں ہے؟ اگر نہیں مسئلے کی سمجھ آئی، سمجھ لو میرے جیسے بندے کی کتاب کیا نہیں سمجھ آئی، ترجمہ پڑھا نہیں سمجھ آئی، حدیث پڑھا نہیں سمجھ آئی، ٹیبل پر پڑا ہوا جو سفید دودھ کا گلاس ہے تمہیں وہ دعوت دیتا ہے، اور بھینس کا رنگ تو کالا ہوتا ہے، چارے کا رنگ سبز ہوتا ہے، یہ دودھ کہاں سے سفید ہوا؟ قرآن کے اندر لکھا ہوا من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. اللہ فرماتے ہیں جہاں خون کی نالیاں، گوبر کی نالیاں، اندر سسٹم ہے، گوبر اور خون کی نالیاں ملتی ہیں، وہ ہم اپنی قدرت کا رگڑا دے کہ سفید دودھ میں بناتا ہوں. کہ دودھ سفید خالص ملتا ہے؟ ملے قسم کے معذر میں ایک بیلی نو کیا دودھ آ رہی، میں کہا یار پرونے آ کے 10 کو دودھ چاہیے، آدھا کنے والا کلا ہے نا سر، کنے والا دودھ 200 والا، 150 والا، 700 والا، 80 والا، 120 والا، 119 والا، ایویں ہی ہے. جڑا پستانہ تو نکلے وہ ہی ریٹ ہے. میں کہ اگلے تھنے جو ہے نکلتا ہے، پچھلے جو ہے نکلتا ہے. تو اللہ نے فرمایا میں نے 20 کانٹ اس کے اندر لگائے ہیں، دباؤ گے تو دودھ نکلے گا، چھوڑو گے تو بند ہو جائے گا. یہ سسٹم بنانے والا ہے رب. اس خون اور گوبر کی نالیوں سے اس کے اندر نہ رنگت ملتی ہے نہ اس کی سفید ملتی ہے. سفید دودھ بنا کے تیرے سامنے پہ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب. ساری زندگی نہ رب کی پہچان، نہ رسول کی پہچان، نہ حلال کی پہچان، نہ حرام کی پہچان. تو پھر اللہ کو دعا کی تھی جیسے اللہ ساری حالت رحم فرما. اللہ سے دعا فرمایا اللہ اپنی پہچان نصیب فرمایا. لیکن ہزاروں نشانیاں یاد رکھو، ہر شے اگر نہیں سمجھ آتی منڈی میں جا کر دیکھو، سبزے دیکھو، آڑو کا ڈیزائن دیکھو، چکندر کا ڈیزائن دیکھو، مینگو کا ڈیزائن دیکھو، آنے والا سیب کا ڈیزائن دیکھو، کیلے کا ڈیزائن دیکھو، رنگتیں الگ، ذائقے الگ، تاثیر الگ، وجود الگ، ڈیراں دے ڈیر پڑے ہوئے. یہ ہے تمہارا رب. چکندر کے اندر رنگ بھرنے والا کون ہے؟ اللہ.
گنے کے اندر رس بھرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ بانس کو ٹھوس لکڑی بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تے سر وچ بال اگان والا کون ہے؟ اللہ۔ تے پھر خان صاحب نے جھگڑا کیتا ٹبری نال، تبلیغ تو ہے معذرت نال، پٹر زنانی تو داڑھی نہیں رکھ دی۔ انہاں کیا بزرگا داڑھی زنانیاں نہیں ہوندی۔ وہ کہ نہیں میرا حکم ہے، میں آپ کا خامد بھی ہوں، اللہ کا حکم ہے، نیت کرو داڑھی رہو۔ وہ کہتا ہے داڑھی نہیں ہوگی، رولا پہ گیا، دنیا کٹھی ہوگی۔ خان صاحب کیا کرتے ہو؟ اور یہ میرا زنانہ ہے، یہ داڑھی نہیں رکھتی۔ انہاں کا بزرگا زنانیاں داڑھی نہیں ہوگی، چھوڑو اگتا یہ نہیں ہوتا، اس کو بولو نیت تو کرے۔ اگر انج دیاں نیتاں کرنیاں نے، وہ کسی بندے سے جی دعا کرو میرا اللہ بیٹا دے، شروع ہو گئے بابا پوچھا بیاہ کرایا جی؟ کہنے لگا جی بیاہ کرایا، دعا تو ہٹے کون کرانی سی؟ بیاہ نہیں کرایا تو پتر کی دعا کرتے ہو، بیوی سے داڑھی اگنے کی دعائیں کرتے ہو، حرام کاری کر کے ماں کو دھکے مارتے ہو، پھر کہتے ہو زلزلے کیوں آتے ہیں، بارشیں کیوں ہوتی ہیں، حکمران اچھے نہیں ملتے، گٹر کسی کا بند ہم کرتے ہیں، اپنا شابل کسی کے دروازے پہ رکھیں، یہ سنتا نہیں دوسری دن نہیں کرتے ہیں، میں ویسے کرتی ساری افراتفری آپ کر کے سارا حکومتوں کا پرانے لیڈروں کا اپنے آپ غور کرو۔ نماز کسے نہیں پڑھی، قرآن شریف کدی نہیں پڑھا، مولوی صاحب تو ہمیں پھر گلوں کی سمجھ ہی نہیں لگتی، مولوی تو گل پہ اللہ سے دعا کرو اللہ ہماری ہدایت فرمائے، قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، رات کیوں آئی ہے، دن کس نے چڑھایا ہے، یہ ساری دلیلیں ہیں۔ یہ سبزہ کیوں ہے، یہ اندھیرا کیوں ہے، یہ فلانی شے کیوں ہے، یہ کیوں سارا کرنے والا رب ہے۔ ٹھنڈی ہوا، باہر ٹھنڈی ہوا، اندر گرمی، کبھی رات چھوٹی، کبھی دن چھوٹا، کبھی رات بڑا، کبھی دن بڑا، یہ کون کرتا ہے؟ رب العالمین کے سارے کام ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کی پہچان ہمیں نصیب فرمائے۔ جب وہ پہچان نصیب ہوگی تو اللہ کے فضل و کرم سے انسان جتنا جانے گا، جتنا جانو گے اتنا مانو گے، جتنا مانو گے اتنا بدلو گے۔ نہ ہمیں پتہ چلا، نہ مانا، نہ جانا، نہ انقلاب ہوا، اس لیے مایوسیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی پہچان نصیب فرمائے، دین و دنیا کی خیر نصیب فرمائے، موت و حیات کے نظام کو پہچان جائیں تو سارا سلسلہ ٹھیک ہوتا ہے۔ پھر میری دعا ہے اللہ سارے بیماروں کو صحت کاملہ اجازت عطا فرمائے، اور اس ملک کی اللہ حفاظت فرمائے، سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ خوش آئین جو خبریں آ رہی ہیں ماہرین کی، اس ملک کے اندر سونا موجود، تانبا موجود، گیسیں موجود، کوئلہ موجود اور ذخیرے موجود۔ اس کے اندر میں کوئلہ اتنا ہے کہ 500 سال تک بجلیاں بناتے رہو تو ختم نہیں ہوتا، اور اتنا اس کے اندر نمک جس کی کانیں بھری پڑی ہیں۔ ان ساری نعمتوں کو چھوڑ کے اگر غیروں کے دروازے کشکول لے کر مانگے، شرم آنی چاہیے ہمیں۔ آپ اس طرف آئیں، میرے رب نے کون سی نعمت ہے جس ہمیں نہیں نوازا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔